أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج کا جمعہ عیسوی سال 2021 کا آخری جمعہ ہے اور کل انشاءاللہ تعالی نئے سال یعنی عیسوی سال 2022 کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ نئے سال کو تمام بنی نوع انسان کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت اپنے ترجمے کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا وہ نوٹ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں۔ وہ لکھتے ہیں، اس آیت میں یعنی سورۃ صف کی آیت نمبر 10، اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے، یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ پائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232۔
اسی طرح آخری زمانے کے امام اور حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود اور محمدی مری مرزا غلام احمد علیہ السلام سورۃ صف کی آیت نمبر 10 کے حوالہ سے اپنی شعرا آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام، آج کل جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک مظلوم نواسی نداء النصر یا نداء النصیر احمد پر جو قادیانی جماعت کے کچھ ظاہری مخلصین نے نداء کے بقول جو اس پر جنسی زیادتی کے ظلم ڈھائے تھے، آج کل سوشل میڈیا پر اس کا بہت چرچا ہے. اس مظلوم احمدی خاتون کی آواز میں لا کر مرد و خواتین کی ایک کثیر تعداد کھڑی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کرے اور خاکسار اس کے لیے دعا گو بھی ہے کہ اس مظلومہ پر ظلم کرنے والے کرداروں کو اللہ تعالیٰ عدالت کے کٹہرے میں لا کر ان ظالموں سے ان کے مظالم کا حساب لے. آمین. خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس مظلومہ کے ایک پیغام کا ذکر کیا تھا اور آج پھر خاکسار نداء النصیر احمد کے اپنے چچا مرزا مسرور احمد صاحب کو 18 جون 2021 کو لکھے گئے ایک خط کا سامعین کرام کے آگے ذکر کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے خط میں لکھتی ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے ان کا، میں دکھا بھی دیتا ہوں. میں منو جو انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھ کر آپ سامعین کو سناؤں گا. وہ لکھتی ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب نداء النصیر احمد، جون 18 2021. السلام علیکم. بہت پیارے چچا حضور، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو راستہ آپ مجھے ابھی دکھا رہے ہیں ٹھیک اس وقت جب میں نے آپ کو پوری روداد سنا دی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کا موجودہ رویہ شروع ہی سے ہوتا تو میرے لیے قابل برداشت ہوتا. یہ بہت بہتر ہوتا اگر آپ کا رویہ میرے لیے شروع ہی سے غیر سنجیدہ، غیر ہمدردانہ اور سخت ہوتا جیسا کہ ابھی ہے. مگر پہلے میرے ساتھ شفقت، موافقت، محبت اور حمایت کا اظہار کرنا اور سب کچھ واپس لے لینا سمجھ سے بالا تر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی وجہ ہو بھی میرے مدعے میں یہ انصاف کے خلاف ہے. ان کی تحریر میں بعض کا تھوڑا سا ابہام سا آ جاتا ہے کہ الفاظ تھوڑا سے آگے پیچھے ہیں. میں ان کا یہ خط اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسا کہ لکھا گیا ہے. آگے وہ لکھتی ہیں: لقمان اور میرے دوسرے مجرمان میرے ساتھ شروع ہی سے غلط کر رہے تھے. انہوں نے آغاز بھی بدسلوکی سے کیا اور اختتام بھی بدسلوکی پر کیا. میں ان لوگوں سے ذمہ داری کا استحصال اور بیجا اختیار کے علاوہ اور کیا توقع کر سکتی ہوں؟ میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی جب آپ میرے پاس وقوعے پر پہنچے. آپ نے اس لمحے ایک مرتی ہوئی لڑکی کو سنبھالا، نئی روح پھونکی اور بہت ہی شفقت اور محبت سے ان درندوں مجرموں کے ہاتھوں میرے تباہ حال جسم کو اٹھایا. آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اس تابوت سے نکالا جس میں ان درندوں نے ڈال دیا تھا.
آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے باقی وجود کو اپنے محبت بھرے ہاتھوں میں اٹھایا۔ آپ نے مجھے اندھیرے کی قید سے امید کی شمع جلا کر روشنی دکھائی، مگر پھر آپ نے اسے بے رحمی سے بجھا دیا۔ آپ نے مجھے دوبارہ اسی تابوت میں دھکیل دیا اور اس میں آخری کیل ٹھونک دی۔ آپ نے مجھے پہلے گوند سے جوڑنے کے بعد لاکھوں ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں میری زندگی میں جس نے مجھے سچ کی چمک اور خالص روشنی دکھائی اور خالص خوشی دکھائی، مگر پھر واپس چھین لی۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک بھوکے بچے کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی جائے اور جب وہ ایک نوالا اٹھا لے تو پھر اس پلیٹ کو لے لیا جائے۔ میں نے کبھی آپ سے نہیں چاہا کہ آپ میرے لیے پدرانہ رویہ رکھیں، مگر آپ نے پہل کرتے ہوئے میرے ساتھ ایسے رویے کا عزم کیا جس کے لیے میں آپ کی ممنون ہوں۔ مگر چچا حضور، برائے مہربانی اور ان خطوط کو دوبارہ پڑھیں جو آپ نے مجھے اس صورت حال سے قبل لکھے تھے، اور ان خطوط سے موازنہ کریں جو آپ نے مجھے اب لکھے ہیں۔ ان باتوں کو ذرا یاد کریں کیونکہ میں وہ سب نہیں بھولی۔ آپ اس صورتحال میں ایک ذرہ بند شہ سوار کی طرح نمودار ہوئے، مگر میرے ہی دل میں اپنا نیزہ گھونپ دیا۔ میں نے کبھی اتنا دکھ محسوس نہیں کیا جتنا آج محسوس کر رہی ہوں۔ سب کچھ بھول جائیں چچا حضور، کیا ہو جاتا اگر آپ ایک دکھی اور زیادتی شدہ لڑکی کو کچھ خوشی اور دیکھ بھال کر دیتے، کچھ آسرے کے چند جملے ہی ادا کر دیتے۔ 5 منٹ کی فون کال کبھی کبھی نرم رویہ اور پہلے ایک سرپرست کی مانند آپ کا کیا نقصان ہو جاتا اگر آپ ایک کمزور لڑکی کا سہارا اور حوصلہ بن جاتے۔ مگر آپ نے میری تکلیف میں اضافہ کر دیا، مجھے دوبارہ اس عذاب میں دھکیل کر۔ پہلے عارضی آسرا اور سایہ دکھانے کے بعد مجھے مزید اذیت دینے میں بھی کوئی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرا ہر آنسو، میرے تڑپ، میرا درد و بے بسی دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی افسوس کی بات ہے کہ میرا آج کے درد کا سبب میرا خلیفہ وقت بن چکا ہے۔ حضور، آپ نے مجھے پہلے زندگی دی پھر قتل کر دیا۔ یہ ایک چھپی ہوئی دردناک حقیقت ہے ہماری جماعت میں آج۔ تو یہ بہتر ہوتا اگر آپ کا رویہ شروع ہی سے میرے ساتھ لا تعلقی کا ہوتا۔ وہ رویہ ان تضادات سے زیادہ بہتر ہوتا جو مجھے آج انتہائی دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا رویہ کیوں رکھا جبکہ آپ نے یہ سب کچھ واپس لے لینا تھا؟ آپ نے مجھے اپنا وہ روپ کیوں دکھایا کہ جس میں آپ میری نظر میں ایک ہیرو دکھائی دیں؟ آپ چیمپئن کی طرح ڈائس پر نمودار ہوئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں بغیر کسی وجہ کے اپنی جگہ خالی کر دی۔ مجھے اس وقت آپ کے اندر وہ نظر آیا جو جواب میں بھی نہیں تھا۔ اس کا اظہار میں نے آپ سے فون پر کیا تھا، مگر پھر آپ واپس نقطۂ آغاز پر چلے گئے، زیرو۔ یہ دل توڑ دینے والی بات تھی، صرف میرے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت کے لیے۔ دعویٰ کر کے اب مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ میرے سچ بتانے کے بعد آپ میرے ساتھ کبھی بھی حسن سلوک نہ کرتے، پھر میں اتنی اذیت میں شاید نہ ہوتی جتنی کہ آج۔ مگر میں نادان سادہ تھی۔ اس وقت وہ خنجر کیوں مجھے گھونپا گیا ہے جو آپ کا ہے؟ ختم کر دیا آپ نے مجھے چچا حضور، ختم، مکمل طور پر میرا دل توڑ دیا آپ نے۔ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟
کہاوت کبھی کبھی تنازع جذباتی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، بلکہ خاموشی، گریز کرنا، نظر انداز کرنا کبھی کبھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے جتنا زبانی یا جسمانی وار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرے اور آپ کو ہدایت دے اور بچائے تمام برائیوں سے، آمین۔ برائے مہربانی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی بیٹی ندا النصیر احمد۔ تو یہ خط ہے مظلوم ایک مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا النصیر کا، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ سب نے سنا ہے یہ خط دکھ اور درد سے بھرا ہوا خط تھا۔ سامعین کرام، خلفاء کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ انصاف اور سچائی کا خون کرتے پھریں یا انصاف اور سچائی کا خون کریں اور بدکاروں کو پروٹیکٹ کرتے پھریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو خلفاء ہوتے ہیں ہدایت یافتہ، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں کیا کرتے۔ خلفائے راشدین کے رویے ہمارے سامنے مثال ہیں، پہلے بھی مثال تھے اور اب بھی ہیں۔ اگر کوئی اس دور میں خلیفہ کہلوانے والا انسان خلفائے راشدین کے اس طرز عمل، ان رویوں سے کچھ سبق سیکھنا چاہے تو وہ آج بھی سیکھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے مقدر، اپنی قسمت ہے، کسی نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کے ظلموں سے باز رہیں، وہ مسکینوں پر، غریبوں پر ظلم نہ کرتے پھریں، جس کا کہ انہیں اپنے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا تھا۔ آج میں اس خواب کی تعبیر بھی بتانا چاہتا ہوں، اور سامعین کرام، خاکسار کی گزشتہ خطبہ جمعہ میں میرا وہ جو خواب ہے میں نے بتایا تھا، وہ تفصیلی دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو پوری تفصیل اس خواب کی تو میں اس خطبہ جمعہ میں نہیں بتاؤں گا، بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں اور پھر تعبیر اس کی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر اظہار فرمایا ہے۔ میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب مرزا ناصر احمد صاحب کافی ضعیف ہیں۔ یہ 1977 کے لگ بھگ کا دیکھا ہوا میرا خواب تھا۔ جناب مرزا ناصر احمد صاحب ضعیف ہیں اور بہت کمزور ہیں۔ انہوں نے ہلکا سفید رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے۔ خاکسار انہیں پیدل لے کر مسجد مبارک کے ساتھ جو ایک تنگ گلی تھی جو ان کے گھر یعنی پرانی قصر خلافت تک جاتی تھی، خاکسار انہیں سہارا دے کر وہاں تک جاتا ہے۔ گھر کے دروازہ پر جب خاکسار انہیں چھوڑتا ہے تو وہ گھر کے دروازہ میں داخل ہونے سے پہلے خاکسار کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں۔ جب انہوں نے بوسہ لے لیا تو خاکسار پیچھے ہٹ کر پیشہ وارانہ انداز میں انہیں سلام کرتا ہے۔ جناب مرزا ناصر احمد صاحب گھر کے دروازہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور خاکسار واپس چل پڑتا ہے۔ گلی کے درمیان میں آ کر خاکسار نے پھر واپس مڑ کر دیکھا تو جناب مرزا ناصر احمد صاحب دروازے میں کھڑے ہو خاکسار کو دیکھ رہے تھے۔ گلی کے آخر پر آ کر ایک بار پھر خاکسار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابھی تک جناب مرزا ناصر احمد صاحب دروازہ میں کھڑے خاکسار کو دیکھ رہے تھے۔ جب خاکسار گلی سے باہر نکلا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب غالباً 1977 کے لگ بھگ دیکھی گئی تھی، لیکن اس کی تعبیر کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی میرے اندر اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے حوالہ سے کوئی تجسس پیدا ہوا۔ بس خواب دیکھا، خوشی ہوئی، تو بس 1-2-4 دن کے بعد بات آئی گئی ہوگی، بھول گیا۔ سامعین کرام، خواب دیکھنے کے بعد
بظاہر میں اسے بھول گیا. 10 دسمبر 2003 میں میرا دعویٰ مؤز ذکی غلام مسیح الزماں یا مؤد مجدد صدی 15 الغلام.com کے ذریعے پبلک میں آ گیا. ساتھ ہی قادیانی جماعت کی طرف سے میرے اور میرے اہل و عیال کے اخراج اور ہمارے مقاطعہ کی تلواریں ہم پر چل پڑیں. خواب دیکھنے کے 31-32 سال بعد، یعنی وہی خواب جس کی ابھی میں تعبیر بتانے والا ہوں، جس کا میں نے تفصیل کے ساتھ اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا، تو اسی خواب کی بات ہو رہی ہے کہ خواب دیکھنے کے 31-32 سال بعد اور میرے اخراج اور مقاطعہ کے 7-8 سال بعد پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر مجھ پر ظاہر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے خواب کی یہ تعبیر مجھے بتائی کہ خواب میں مرزا ناصر احمد صاحب نے تیری پیشانی پر جو بوسہ لیا تھا، اے عبدالغفار، اس کا مطلب ہے کہ فتح و نصرت تیرے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو خواب میں نے بتائی تھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اس کی یہ تعبیر خدا نے مجھ پر ظاہر فرمائی، خدا نے مجھے بتائی. میری اپنی یہ تعبیر نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. ایک لمبا عرصہ خواب دیکھی اور پھر اس طرح ہو گیا میرے ساتھ کہ جیسے میں اس خواب کو بھول چکا. تو امید ہے سامعین کرام نے یہ اس خواب کی، جو مرزا ناصر احمد صاحب خواب میں میری پیشانی پہ جو بوسہ لیتے ہیں، اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، مرزا ناصر احمد نے جو تیری پیشانی پر بوسہ لیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ فتح و نصرت تیرے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام، خاکسر اکثر کہا کرتا ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب لاشعوری طور پر میرے ارحاس تھے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے اس کے چند ثبوت پیش کیے تھے. کتاب غلامی مسیح الزماں کے پہلے حصے کا آخری باب امام وقت کی حیرت انگیز بشارات انہی ثبوتوں پر مشتمل ہے. آج پھر ایک ثبوت پیش کرتا ہوں. مؤد عزیز یعنی خلیفہ سلطان کے نام سے اس ثبوت کا میری کتاب غلامی مسیح الزماں کی صفحہ 227 پر ذکر ملتا ہے. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر میرے مسلمان بھائیوں، ماہنامہ اخبار احمدیہ جرمنی کے مارچ 1990 کے شمارہ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک غزل جس کا عنوان تھا غزل آپ کے لیے شائع ہوئی تھی. اس غزل کا پس منظر جو آپ نے یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے 12 جنوری 1990 کے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا تھا، اور وہ بھی ماہنامہ اخبار احمدیہ جرمنی کے مارچ 1990 کے شمارہ میں شائع ہوا تھا. اب میں پہلے ان کا بیان کردہ پس منظر اور پھر ان کی وہ غزل جس کا عنوان ہے غزل آپ کے لیے سامعین کو پڑھ کر سناؤں گا. جناب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے 12 جنوری 1990 کے خطبہ جمعہ میں بیان فرماتے ہیں. یہ خطبہ جمعہ ان کا اس وقت یوٹیوب پر سامعین کرام سن سکتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں ایک اور رویا جو پچھلے دنوں دیکھی، جس کے نتیجے میں میں نے ایک غزل کہی. غزل تو جماعت تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کا پس منظر نہیں پہنچا، اس لیے وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ہم نے سوچا کہ دسمبر میں چونکہ ربہ میں جلسہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کثرت کے ساتھ جماعتوں میں جلسے کیے جائیں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ جو رپورٹیں مل رہی ہیں بہت ہی بھرپور جلسے سارے پاکستان میں ہوئے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد دل کی یہ خلش دور ہوئی. اور جو اس جلسے میں لطف آیا، اگرچہ یہ سالانہ جلسہ نہیں تھا اور وہ ربہ والی کیفیت نہیں تھی، مگر چھوٹے پیمانہ پر ہونے کے باوجود بہت ہی زیادہ ایمان افروز اور تسکین بخش تھا. چونکہ میں عموماً جلسے کے موقع پر کوئی نظم پیش کیا کرتا ہوں، میں نے ایک غزل بجوائی تھی جس کا عنوان تھا غزل آپ کے لیے. وہ عام دستور سے کچھ ہٹی ہوئی ہے اور شاید سننے والوں نے تعجب بھی کیا ہو
کہ مجھے یہ کیا سوجھی اس طرز پر غزل کہنے کی، اور کیا مقصد ہے؟ تو چونکہ ایک خواب کے نتیجے میں یہ کہی گئی تھی، اس لیے میں وہ خواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، میں نے رویا میں دیکھا کہ کوئی عزیز ہے، وہ میرے لیے ایک مصرع پڑھتا ہے، اور وہ مصرع خواب میں بالکل موزوں ہے، یعنی باقاعدہ باوزن مصرع ہے، لیکن اٹھنے کے بعد پورا یاد نہیں رہا، لیکن آخری حصہ اس کا یاد رہا، جس کے مطابق پھر یہ غزل کہی گئی۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ لوگ آج کل کے اس زمانے میں، ابتلا کے زمانے میں، ایسے اچھے شعر لکھ کر آپ کو بھجواتے رہتے ہیں، نظمیں کہتے رہتے ہیں، تو اجازت ہو تو میں بھی کہوں ایک غزل آپ کے لیے۔ غزل آپ کے لیے کہ لفظ بین ہی وہی ہیں جو رویا میں دکھ گئے تھے، اور یہ کہوں میں یا کیا الفاظ تھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی، چنانچہ اس آپ کے لیے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو غزل میں نے کہی، اس کے پہلے چند اشعار اور آخری دراصل نعتیہ ہیں۔ وہ میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہے ہیں، اور بیچ کے چند اشعار دوسرے مضامین کے بھی ہیں، لیکن یہ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ وہ میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے خود اپنے متعلق تو وہ غزل نہیں کہی تھی، اگرچہ کسی اور کے خیال سے بعض دفعہ انسان اپنے متعلق بھی ایک آدھ شعر کہہ لیتا ہے کسی کی زبان میں کہ گویا تم یہ چاہتی ہو کہ مجھے یہ پیغام دو۔ ایسے بھی ایک دو شعر اس میں ہیں، لیکن دراصل اس کے اکثر اشعار نعتیہ ہیں، پہلے چند اور آخری خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، جو امید ہے معلوم ہونے کے بعد اس غزل کی طرز بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا طرز ہے۔ تو یہ تو مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ جو غزل ہے، غزل آپ کے لیے کہ پس منظر کے حوالے سے جو آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا، اس کی متعلق بین ہی ان کے الفاظ میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیے ہیں۔ اور یہ ان کا 12 جنوری 1990 کا خطبہ جمعہ ہے، اور یہ جرمنی کے ماہنامہ اخبار احمدیہ مارچ 1990 کے شمارے میں یہ شائع ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے غزل آپ کے لیے کی جو غزل انہوں نے کہی تھی، اس کا پس منظر بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عزیز نامی وجود کا ذکر کیا ہے۔ اس غزل کا پس منظر بیان فرماتے وقت جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی عزیز ہے۔ آپ نے یعنی مرزا طاہر احمد صاحب نے خواب میں عزیز نامی انسان کی کوئی تشریح نہیں فرمائی۔ بہرحال میرے خیال میں لفظ عزیز میں اس غزل کے سارے اسرار پوشیدہ ہیں۔ جلسہ سالانہ انگلستان 1987 کے اختتامی خطاب میں مرزا طاہر احمد صاحب نے لفظ عزیز کے مفہوم کی یوں تشریح بیان فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، عزیز میں علیم کا معنی بھی شامل ہے، اور علم کے زور سے جو غلبہ نصیب ہوتا ہے اس غلبے والے کو عزیز کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا عزیز کا لفظ جو ہے اس کی تشریح ہے جو انہوں نے جلسہ سالانہ انگلستان 87 کے اختتامی خطاب میں فرمائی تھی۔ میں نے ان کے لفظ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، آپ سب کو واضح رہے کہ ایک عزیز کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہوا، اور جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے خواب میں جس عزیز کا ذکر ہے، یقیناً یہ وہی عزیز ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دیا تھا۔
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ تذکرہ صفحہ 284 اور مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 172 تا 173 پر حضرت مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ اب میں پڑھوں گا، پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، 20 اکتوبر 1899 کو خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام عزیز ہے اور اس کے باپ کے نام کے سر پر سلطان کا لفظ ہے۔ وہ لڑکا پکڑ کر میرے پاس لایا گیا اور میرے سامنے بٹھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتلا سا لڑکا گورے رنگ کا ہے۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ عزیز عزت پانے والے کو کہتے ہیں، اور سلطان جو خواب میں اس لڑکے کا باپ سمجھا گیا ہے، یہ لفظ یعنی سلطان عربی زبان میں اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو ایسی بین ظہور ہو جو بباعث اپنے نہایت درجہ روشن ہونے کے دلوں پر اپنا تسلط کر لے۔ گویا سلطان کا لفظ تسلط سے لیا گیا ہے، اور سلطان عربی زبان میں ہر ایک قسم کی دلیل کو نہیں کہتے، بلکہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے اور طبائع سلیمہ پر اس کا تسلط تام ہو جائے۔ بس اس لحاظ سے خواب میں عزیز جو سلطان کا لڑکا معلوم ہوا، اس کی یہ تعبیر ہوئی کہ ایسا نشان جو لوگوں کے دلوں پر تسلط کرنے والا ہوگا ظہور میں آئے گا، اور اس نشان کے ظہور کا نتیجہ، جس کو دوسرے لفظوں میں اس نشان کا بچہ کہہ سکتے ہیں، دلوں میں میرا عزیز ہونا ہوگا، جس کو خواب میں عزیز کے تمثل سے ظاہر کیا گیا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، پس خدا نے مجھے دکھلایا ہے کہ قریب ہے جو سلطان ظاہر ہو، یعنی دلوں پر تسلط کرنے والا نشان، جس سے سلطان کے لفظ کا اشتقاق ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو اس کے فرزند کی طرح ہے عزیز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس انسان سے وہ نشان ظاہر ہو، جس کو سلطان کہتے ہیں، جو دلوں پر ایسا تسلط اور قبضہ رکھتا ہے جیسا کہ ظاہری سلطان جس کو بادشاہ کہتے ہیں رعایا پر تسلط رکھتا ہے، تو ضرور ہے کہ ایسے نشان کے ظہور سے اس کا اثر بھی ظاہر ہو، یعنی دلوں پر تسلط اس نشان کا ہو کر صاحب نشان لوگوں کی نظر میں عزیز بن جائے۔ اور جب کہ عزیز بننے کا موجب اور علت سلطان ہی ہوا، یعنی ایسی دلیل روشن جو دلوں پر تسلط کرتی ہے، تو اس میں کیا شک ہے کہ عزیز ہونا سلطان کے لیے بطور فرزند کے ہوا، کیونکہ عزیز ہونے کا باعث سلطان ہی ہے جس نے دلوں پر تسلط کیا، اور تسلط سے پھر یہ عزیز کی کیفیت پیدا ہوئی۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھ کو دکھلایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور ایک نشان دلوں کو پکڑنے والا اور دلوں پر قبضہ کرنے والا اور دلوں پر تسلط رکھنے والا ظاہر ہوگا، جس کو سلطان کہتے ہیں، اور اس سلطان سے پیدا ہونے والا عزیز ہوگا، یعنی عزیز ہونا سلطان کا لازمی نتیجہ ہوگا، کیونکہ نتیجہ بھی عربی زبان میں بچہ کو کہتے ہیں۔ میں سامعین کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صاحب نے جس سلطان کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ایک قطعی دلیل، یعنی ایسی دلیل جو کہ لوگوں کے دلوں پر تسلط کر لے، اور یہ جو دلیل جس کا حضور صاحب ذکر فرما رہے ہیں، تو یہ وہی دلیل ہے جو اس عاجز کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملی ہے، ورچو از گاڈ کے الہام کی شکل میں۔ ورچو از گاڈ ایک الہی نظریہ ہے، اس کا دوسرا نام اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے، اور اس کا تیسرا نام النظریات ہے۔ ورچو از گاڈ، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی تحریر میں جس سلطان کی بات فرما رہے ہیں اور جس دلیل کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنی واضح ہوگی اور لوگوں کے دلوں پر ایسا تسلط کرے گی کہ جس طرح
ایک سلطان اپنی رعایا کے دلوں پر تسلط کرتا ہے، تو وہ جو دلیل جو حضور صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ یہی ورچوئس گارڈ دلیل ہے جو اس عاجز کو 10 دسمبر 1983 کے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اگلے دن یعنی ہفتے کے دن مغرب کے قریب اس عاجز پر ورچوئس گارڈ کے الہام کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ خاکسار کی جو کتاب ہے غلام مسیح الزماں، اس کا دوسرا حصہ دوست دیکھیں، وہاں پر خاکسار نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ دلیل مبین سلطانی مبین یعنی ورچوئس گارڈ کا ذکر کیا ہے میں نے، اور پھر اس کے متعلق لکھا ہے کہ الہی نظریہ ہے، یہ اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ ہے، یہ ام النظریات ہے، اور ساتھ ہی میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہی سلطان مبین ہے، ایک کھلا ایک غلبہ پانے والی دلیل۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے آقا محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام اپنے 20 اکتوبر 1899 کے خواب میں جس وہ لڑکے کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام عزیز ہوتا ہے، وہ لڑکا، وہ عزیز دراصل ان کو بخشا گیا نشان رحمت چلہ ہوشیارپور میں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام قرار دیا ہے اس اپنے الہامی کلام میں جو محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا، یہ وہی عزیز ہے اصل میں۔ اور حضور السلام نے پھر جس طرح تشریف فرمائی ہے عزیز کے حوالہ سے اور وہ سلطان کے حوالہ سے، یہ وہی دلیل ہے قطعی جو اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے مبارک سے اٹھنے کے بعد اگلے دن یعنی ہفتہ کے دن مغرب کے قریب اس عاجز پر یہ پھر الہام ہوا تھا ورچوئس گارڈ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں مستقبل قریب میں یہ جو میں سامعین کو بتا رہا ہوں آپ سب اس کا عملاً اظہار ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ علاوہ اس کے سامعین کرام ایک اور الہام میں اللہ تعالیٰ مسیل مصطفیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 551 اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 94 پر حضور صاحب کے یہ الہام ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ینصرکم اللہ فی وقت عزیز، حکم اللہ الرحمن لخلیفۃ اللہ حس سلطان یوتا لہ الملک العظیم و تفتح علی یدہ الخزائن ذالک فضل اللہ وفی اعینکم عجیب قل یا ایھا الکفار انی من الصادقین فانتظروا یاتی حتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں سارے عربی کے الہامی، ان کا ترجمہ اس طرح وہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا ایک عزیز وقت میں تمہاری مدد کرے گا، یا ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کہ خدا ایک عزیز کے وقت میں تمہاری مدد کرے گا، خدائے رحمان کا حکم ہے اس کے خلیفہ سلطان کے لیے، اس کو ملک عظیم دیا جائے گا اور خزینے اس کے لیے کھولے جائیں گے، یہ خدا کا فضل ہے اور تمہاری آنکھوں میں عجیب۔ کہہ اے منکرو میں صادقوں میں سے ہوں، بس تم میری نشانوں کا ایک وقت تک انتظار کرو۔ تو یہ جو اقتباس ابھی میں نے پڑھا ہے یا الہامی الفاظ پڑھے ہیں محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے، یہ بھی عزیز کے حوالہ سے ہی ہے، اور سلطان بھی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور جناب مرزا طاہر احمد صاحب بھی اپنی خواب کا جو ذکر کرتے ہیں اپنے 12 جنوری 1990 کے خطبہ جمعہ میں، ابھی میں نے وہ پڑھ کر سنائے ہیں، وہاں پر بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ کوئی عزیز ہے، وہ میرے لیے ایک
کوئی عزیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے ایک مصرع پڑھتا ہے، اور وہ مصرع خواب میں بالکل موزوں ہے، یعنی باقاعدہ باوزن مصرع ہے۔ تو یہاں پر اپنے وہ پس منظر میں بھی جناب مرزا طاہر احمد صاحب عزیز کا ہی ذکر فرما رہے ہیں، اور خاکسار نے ایک خواب حضور السلام کی وہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دی ہے، اور 20 اکتوبر 1899 کو حضور السلام نے دیکھی تھی۔ اور پھر حضور السلام کا ایک الہام جو ہے، یہ حقیقت الوحی میں ہے، صفحہ 551، تو اس الہام میں بھی اللہ تعالیٰ عزیز کا بھی اور سلطان کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اب آخر پر سامعین کرام، خاکسار غزل جس کا عنوان ہے غزل آپ کے لیے پڑھتا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا یہ کلام ہے منظوم، وہ لکھتے ہیں: گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کمل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پڑھوں غزل آپ کے لیے، میں گاں بنے حکایت دل کے لیے قلم، میں گاں بنے حکایت دل کے لیے قلم، ہو روشنائی آنکھوں کا جل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، دل آپ کا ہے آپ کی جاں آپ کا بدن، دل آپ کا ہے آپ کی جاں آپ کا بدن، غم بھی لگا ہے جاں غسل آپ کے لیے، میں آپ کا ہوں پر یہ میری زندگی نہیں، میں آپ کا ہوں پر یہ میری زندگی نہیں، جس زندگی کے آج نہ کل آپ کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں: اب حسرتیں بسی ہیں وہاں آرزوؤں نے، اب حسرتیں بسی ہیں وہاں آرزوؤں نے، خوابوں میں جو بنائے محل آپ کے لیے، گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی بازگشت، گو آ رہی ہے میرے ہی گیتوں کی بازگشت، نغمہ سراہیں دشت و جبل آپ کے لیے، گرہیں تمام کھل گئیں جز آرزوئے وصل، گرہیں تمام کھل گئیں جز آرزوئے وصل، رکھ چھوڑا ہے اس عقدہ کا حل آپ کے لیے، کل آنے کا جو وعدہ تھا آ کر تو دیکھتے، کل آنے کا جو وعدہ تھا آ کر تو دیکھتے، تڑپا تھا کوئی کس طرح کل آپ کے لیے، ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم، ہر لمحہ فراق ہے عمر دراز غم، گزرا نہ چین سے کوئی پل آپ کے لیے، آ جائیے کہ سخیاں یہ مل مل کے گائیں گیت، آ جائیے کہ سخیاں یہ مل مل کے گائیں گیت، موسم گئے ہیں کتنے بدل آپ کے لیے، ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے۔ یہ مقطع ہے ان کا، آخری شعر ہے ان کی غزل کا۔ وہ فرماتے ہیں: ہم جیسوں کے بھی دید کے سامان ہو گئے، ظاہر ہوا تھا حسن ازل آپ کے لیے۔ تو یہ میں نے ان کا غزل جو ہے جس کا عنوان ہے غزل آپ کے لیے، وہ بھی سامعین کو پڑھ کر سنا دی ہے، اور اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے آگے بیان کر دیا ہے۔ اور پس منظر میں جس عزیز کی انہوں نے بات کی ہے، اس عزیز کے حوالہ سے بھی میں نے ایک تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی خواب 20 اکتوبر 1899 میں کی، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دی ہے، اور عزیز اور سلطان کے حوالے سے جو مرزا غلام صاحب پر الہام نازل ہوا
اور جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں کیا ہوا ہے، اس کا میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے، وہ پڑھ کر بھی سنا دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ سامعین کرام، اب میں آخر پہ احمدی اسیر بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے نام کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، کہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائدین کا جو سلسلہ 1914 سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی خلفاء نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ موعود بلائے دمشق یعنی بلائے قادیان ہے۔ تذکرہ میں وہ الہام موجود ہے، 9 اپریل 1907 کو مرزا غلام حسن پر ہوا تھا بلائے دمشق۔ یہ موعود بلائے دمشق یعنی بلائے قادیان ہے۔ یہ جو بھی ہیں یاد رکھیں آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ بلکہ آج کل تو ان کی اپنی ہی ایک بچی ظلم کی وجہ سے دہائی دیتی پھر رہی ہے۔ آپ کا یہ جو موجودہ خلیفہ صاحب ہیں، اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ میں عام سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ آپ کے دکھ درد وہ دور کرے گا جو آپ میں سے ہوگا۔ اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ۔ خاکسار نہ صرف آپ کے دکھ درد دور کرنا چاہتا ہے، بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ بھی ہموار کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر خاکسار کو اس کام کے لیے مامور فرمایا ہے۔ آپ میں بہت طاقت ہے اور آپ بہت کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اٹھو اور خوشیاں مناؤ کہ تمہاری رستگاری کے دن قریب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ وہ یہ کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہیں، اور نہ ہی وہ زندہ بجسم عنصری آسمان پر گئے ہیں، اور نہ ہی وہ خدا تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی اور رسول تھے الی بنی اسرائیل، اور وہ بشر تھے باقی انسانوں کی طرح۔ وہ فوت ہو چکی ہیں اور اب دوبارہ دنیا میں وہ نہیں آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے، اس پیش گوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نازل ہونے والا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم امتی فرد ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نزول فرما کر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں ہموار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے ابن مریم، حسن کے ان الفاظ میں وہ جو مریم جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، موسوی سلسلے کی مریم، ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت جس مریم کا ذکر فرما رہے ہیں اپنی اس پیشگوئی میں، وہ امت محمدیہ کی کوئی برگزیدہ وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا۔ پھر آگے ان کی دعاؤں کے قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشان رحمت اور ایک ذکی غلام بخشنا تھا، اسی طرح جس طرح 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو ایک ذکی غلام کی ایک نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، اور پھر بشارت کے بعد وہ یعنی وہ کمواری تھی، وہ بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دیا بھی تھا، یعنی اس کے گھر میں وہ نشان رحمت اور ذکی غلام پھر پیدا بھی ہوا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہوا ہے۔ حسن کے مطابق جو آپ سرسم کی جو حدیث ہے امت محمدیہ کے لیے بیان فرمائی گئی، میں اس حدیث کے حوالے سے
آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسی ابن مریم حدیقت الصالحین صفحہ 899 پر یہ حدیث ہے. میں عربی کو چھوڑتا ہوں, میں اردو ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں عاصم کا, تاکہ پتہ لگ جائے آپ لوگوں کو کہ جس مسیح عیسی ابن مریم کی عاصم نے امت محمدیہ کو بشارت دی ہوئی ہے, جب وہ نازل ہوگا تو اس کے کام کیا ہوں گے, وہ کیا کرے گا دنیا میں. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے, یعنی محمدی مریم کے بیٹے, محمدی مریم کے روحانی فرزند, وہ ابن مریم نازل ہوں گے. عادل حاکم ہوں گے, وہ صلیب کو توڑیں گے, یعنی یہ صلیبی عقائد, تثلیث کے عقائد سب کو پاش پاش کر دے گا وہ ابن مریم. خنزیر کو قتل کریں گے, لڑائی کو ختم کریں گے, یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا. اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا, یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا. یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا. تو یہ عاصم کا فرمودہ ہے, یہ پیش گوئی ہے. امت محمدیہ جو ہے غلطی سے اس عاصم کی حدیث میں جس ابن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا اس کے حوالے سے غلطی کر بیٹھی ہے, اور وہ سال ہا سال سے صدیوں سے یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ زندہ سب کا موسوی جو مسیح عیسی ابن مریم جس کے قرآن کریم میں ذکر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صلیب سے بچ کر زندہ ہو گیا اور پھر زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آسمان پر جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نازل ہوگا اور دین اسلام کی فتح و غلبے کی راہیں ہموار کرے گا. یہ سارا غلط عقیدہ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. امتی فرد ہوگا وہ آنے والا اس عاصم کی اس فرمودہ کے مطابق, پیش ہوئی کے مطابق, اور پھر نزول فرما کر جن کاموں کا عاصم نے ذکر فرمایا ہے یہاں پر وہ سارے سر انجام دے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں, اکثر میں نے پہلے بھی اپنے خطبات اور لیکچر میں اور مضامین میں بتایا ہوا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی, دراصل چلہ ہوشیارپور میں وہ جو الہامی پیش ہوئی مرزا غلام احمد محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی, اس الہامی پیشگوئی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے, تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ. تو یہ جو نازل ہونے والا وجود ہے چلہ ہوشیارپور میں نشان رحمت ہے اور ذکی غلام اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیتا ہے. ابھی اس کے حوالے سے میں وہ پیشگوئی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. تو یہ وہی نشان رحمت, یہ وہی ذکی غلام ہے جس کو عاصم نے نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیشگوئی میں جس کی خبر امت کو دی ہوئی ہے. میں وہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والا وہ جو کلام ہے الہامی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا, وہ میں آپ سب کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم لکھتی ہے, خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسماء مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا. اس کا حوالہ جو ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں, اشتہار 20 فروری 1886. وہ فرماتے ہیں آگے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے مخاطب کر کے, میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے معقول جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی, اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا.
سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تب وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسور کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں اس کو وحی کروں گا، الہام کروں گا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، یہ وہ الہامی کلام تھا جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر چلہ ہوشیارپور کے دوران نازل فرمایا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کی اشاعت کر دی اس وقت نا۔ تو آخر پہ میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ ندا اور نصیر احمد صاحبہ جو ہے اس وقت مظلوم، مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی، آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے سب کھڑے ہو جائیں اور اس کی لیے انصاف کے لیے آواز بلند کریں اکٹھے ہو کے، اور اس طریقے سے اپنی تگ و دو کریں، اور کس طریقے سے اپنی آواز بلند کریں کہ جناب مرزا مسرور احمد اس کے جو نظام ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مظلوم ہو جائے کہ وہ اس مظلوم لڑکی کو انصاف فراہم کر دے، کیونکہ وہ اس وقت مظلوم ہے۔ جماعت احمدیہ میں کچھ جنسی بھیڑیے جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان جنسی بھیڑیوں نے اس مظلوم لڑکی پر ظلم کیا۔ تو میں تو حیران ہوں بعض اوقات کہ عام احمدی لوگ تھکتے نہیں کہتے کہ خلیفہ صاحب خلیفہ صاحب۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے تو ایک عجیب بات ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، لیکن رسولوں کے بعد، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد، صاحب شریعت نبیوں اور رسولوں کے بعد جو خلافتی سلسلے چلتے ہیں، وہ جو خلیفے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن وہ
رشد و ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور ان کے طرز عمل جو ہیں، رویے ہیں، وہ بھی کیا بات ہے۔ آپ خلفائے راشدین پڑھ کر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی دیکھیں وہ کیسا ان کا زمانہ تھا اور کیسی ان کی قیادت تھی، اور ان کی قیادت کے دوران پر اگر کسی نے کس پر ظلم کیا ہے تو پھر انہوں نے کیسا حساب لے کر دیا تھا اس کو۔ تو بہرحال یہ کافی باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، لکیروں کے فقیر نہ بنو۔ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کے پاس آزادی ضمیر کا حق ہے، آپ اپنی آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ میرا عرصہ 18 سال سے اخراج اور مقاطع ہو گیا ہے، اور میرے ساتھیوں کا بھی ہوا، ہمارا کیا بگاڑ لیا اس مرزا مسرور احمد صاحب اور اس کے نظام نے؟ کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مظلوم جو لڑکی ہے، جس نے اپنی ایک آواز بلند کی ہے اس وقت جماعت میں، تو اس کے لیے اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ لوگ سب مل کر منظم ہو کر کھڑے ہو جائیں، اپنی آواز کو بلند کریں اور مجبور کر دیں اس نام نہاد خلیفہ صاحب ہے جو بنا پھرتا ہے، اور اس کے نظام کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مجبور کر دیں کہ وہ اس لڑکی کو انصاف فراہم کرے، اور وہ لوگ، وہ جنسی بھیڑیے جنہوں نے اس مظلوم لڑکی پر ظلم کیا، اس سے جنسی زیادتی کی، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ تو اب آخر پر خاک صاحب اپنے خطبہ جمعہ کو علامہ محمد اقبال کے اشعار پر ختم کرتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدۂ دیدار عام آیا تو کیا۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔